خدا کا شکر ہو آج کے اس اچھے اور بھلے وقت کے لیے کہ ہم خدا کے کلام کے سامنے ہیں، اور آپ یقین جانو کہ خدا جن سے پیار کرتا ہے انہی کو ایسے مواقع عطا کرتا ہے کہ اس کی پہچان میں، اس کی واقفیت میں بڑھتے جائیں۔ ہم نے پڑھا پہلا سیموئیل 15واں باب اس کی 22 آیت کو پھر سے میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ سیموئیل نے کہا، کیا خداوند سوختنی قربانیوں اور ذبیحوں سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا اس بات سے کہ خداوند کا حکم مانا جائے؟ آگے لکھا ہے، دیکھ فرمانبرداری قربانی سے اور بات ماننا مینڈوں کی چربی سے بہتر ہے۔ کلام مقدس کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت رکھے، سب بولو آمین۔ آج کا جو مضمون ہے وہ بڑا خاص موضوع ہے، وہ ہے بی اوبیڈینٹ، فرما بردار رہیے، فرما بردار بنیے۔ بائبل کے اندر جب ہم اس ورس کو پڑھتے ہیں تو یہ ورس سیدھا آج کے مسیحوں کو یہ سبق دیتی ہے کہ وہ یہ بات سمجھ لیں کہ ان کی خیرات اور ان کی زکوٰۃ اور ان کی تمام طرح کے نذروں اور قربانیوں سے اوپر کی ایک چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ بولو اوبیڈینس۔ بائبل کہتی ہے فرما برداری، اور لکھا ہے حکم ماننا یہ مینڈوں کی چربی سے بہتر ہے۔ بائبل کہتی ہے قربانیوں سے بہتر ہے۔ میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کلیسیاؤں کے اندر گانے والوں کی کمی نہیں ہے، تالیاں بجانے والوں کی کمی نہیں ہے، چرچ میں آنے والوں کی کمی نہیں ہے، لیکن اگر کمی ہے تو کس چیز کی کمی ہے؟ فرما برداری کی۔ بائبل یہ کہتی ہے کہ آج میں آپ کو بتاؤں کہ آج کی کلیسیاؤں کے اندر اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ خدا اور پھر مرد خدا کے وہ فرما بردار بنے، اس کے تابع دار ہو، حکم ماننے والے بنے۔ بائبل صاف یہ سکھاتی ہے، کہاں سیموئیل نے ساؤل سے کہا کہ خدا قربانیوں سے، نذروں اور بچڑوں سے کیا خوش ہوتا ہے اگر فرما برداری ساتھ میں نہیں ہے، کیونکہ اس میں سوال کیا گیا ہے۔ اور بائبل یہ کہتی ہے، اب سیموئیل نے واضح کہا کہ دیکھ فرما برداری قربانی سے بہتر ہے۔ آپ اس حوالے کو جب آپ تفصیل سے پڑھتے ہو تو 15واں پورا چیپٹر آپ کا ہوم ورک ہے جو آپ پڑھو گے، ٹھیک ہے؟ پہلا سیموئیل 15واں چیپٹر آپ کا کیا ہے؟ بولیے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے جو آپ کو گھر میں پڑھنا ہے۔ اور یہاں پر میں اس واقعہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جب ساؤل کو مسح کیا گیا اور سیموئیل نے کہا یہ انوائنٹنگ تو تجھے مل گئی، لیکن اس کے ساتھ ایک انسٹرکشن ہے اور وہ تجھے فالو کرنی ہے، اور انسٹرکشن کیا ہے کہ امالیکیوں کو ٹوٹل نیست و نابود کر دینا، اور ان کے مویشیوں کو، جانوروں کو، ہر چیز جو تمہارے ہتھے چڑھے اس کو ٹوٹل ڈسٹروائے کر دو۔ اب اس کی وجہ یہ تھی کہ جب مصر سے اسرائیلی نکلے تھے تو بجائے اس کے کہ امالیکی ان کو اپنے ایریے سے گزرنے دیتے، بائبل کہتی ہے انہوں نے آ کر اسرائیلیوں سے لڑائی کی، اور ایک جنگ چھڑ گئی وہاں پر۔ اور خدا نے اس بات کو دھیان میں رکھا کہ امالیکیوں نے بجائے اس کے کہ میری قوم مسافرت میں تھی اور ان سے وہ بھلائی کرتے، انہوں نے اس کے ساتھ برائی کی، اور خدا نے کہا وہ وقت آئے گا کہ میں ان سے اس چیز کا بدلہ لوں گا۔ اور جب ساؤل کو مسح کر دیا گیا تو ساؤل کے اوپر یہ ذمہ داری تھی، کہا اس قوم نے میرے لوگوں کی حقارت کی، میرے لوگوں کی ان کی رسوائی کو بڑھایا اور ان کو دکھ دیا، اور اب تجھ کا یہ جو مقرر ہونا یا جو تیرا تقرر ہے اس کا سبب یہ ہے کہ تو اس قوم کو صفائی ہستی سے مٹا ڈال اور ان کے جانوروں کو ٹوٹل نیست و نابود کر دینا۔ ہم بائبل میں یہ پڑھتے گئے، ساؤل نے امالیکیوں پر اٹیک کیا اور ان کی سب چیزوں کو اس نے جلا دیا، پر کن چیزوں کو؟ بولیے، ناقص چیزوں کو جلایا۔ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے جب کسی جگہ پر کوئی ریٹ پڑتی ہے تو جو مال برآمد ہوتا ہے ناقص کو وہاں جلا دیا جاتا ہے، صرف ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے کہ دیکھو یہ سب جلایا گیا، لیکن اچھا سامان سب غائب ہوتا ہے۔
साउल का भी कुछ ऐसा ही था। साउल ने, बाइबल कहती है, वहां की नाकिस चीजों को नेस्तो नाबूद कर दिया, लेकिन जितना भी अच्छा माल था उसे उन्होंने जमा किया और बाइबल कहती है उसको वो उठाकर अपने साथ ले आए। और आपको पता है, जब सैमुएल उसके साथ मिलने के लिए उससे आया तो यहां पर आप पढ़ोगे, बाइबल कहती है वहां पर जब सैमुएल उसके पास आया, इसको 13वीं वर्ष से पढ़ेंगे, 15वां बाब उसकी 13वीं वर्ष। फिर सैमुएल साउल के पास गया और साउल ने उससे कहा, खुदावन की तरफ से तू मुबारक हो। खुदावन की तरफ से तू, अब मुबारक का जो इंग्लिश लफ्ज है ना वो है बी ब्लेस्ड। क्या है? बी ब्लेस्ड, कि खुदा तुझे बरकत दे। मुझे ये एक चीज मैं आपको आज इस मैसेज में क्लियर करना चाहता हूं। मुझे ये बताइए, कभी आपने अपने बाप को कहा कि खुदा आपको बरकत दे? कभी आपने अपने अब्बू को कहा कि खुदा आपको बरकत दे, कि वो आपको कहते हैं खुदा आपको बरकत दे? आप कह सकते हो? आप कह सकते हो? आप कह सकते हो? छोटा नहीं कह सकता। छोटा नहीं कह सकता। बेटा या बेटी कभी भी अपने बाप को, चाहे वो स्पिरिचुअल फादर हो चाहे वो फिजिकल फादर हो, हम बाइबल में ये पढ़ते कि सैमुएल जो था वो असल में साउल का स्पिरिचुअल फादर था, क्योंकि इसने उसे अनॉइंट किया था। और आप इसकी मूर्खता का, उसकी नॉनसेंस का अंदाजा कीजिए कि जैसे ही उसको सैमुएल मिलता है तो बजाय इसके कि प्रॉफिट उसको कहे कि खुदा तुझे बरकत दे, वो अपने बाप को कह रहा है कि खुदा तुझे, इंग्लिश में ऐसा है कि बी ब्लेस्ड, के खुदा तुझे बरकत दे। उर्दू ने कहा कि तू खुदा की तरफ से मुबारक हो। मैं जब भी अपने फादर को लिखता हूं तो मैं लिखता हूं प्रेज द लॉर्ड फादर या जय मसीह की फादर। आप भी याद रखो, जब भी आप अपने फादर को, चाहे वो फिजिकल चाहे वो स्पिरिचुअल फादर है, आप उसको प्रेज द लॉर्ड लिख सकते हो, आप उसको जय मसीह की लिख सकते हो, लेकिन ये नहीं कह सकते कि खुदा आपको बरकत दे। कॉमन सेंस में ऐसा ही है और स्पिरिचुअल सेंस में भी उससे बढ़कर है, क्योंकि कॉमन सेंस में आपने कभी अपने बाप को नहीं कहा खुदा आपको बरकत दे, क्योंकि बड़ा छोटे को बरकत देता है, छोटा बड़े को बरकत नहीं दे सकता। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इन चीजों को जरूर अपनी जिंदगी में सीधा कीजिए। मैं हैरान होता हूं, लेकिन मैं आपको ये चीजें इसलिए सिखाना चाहता हूं कि जो गलतियां हुई हैं वो आगे जाकर ना हो। इसलिए बाइबल के अंदर ये पढ़ते कि इस आदमी ने कहा कि खुदा आपको बरकत दे, और सैमुएल ने लिखा है इस चीज को नजरअंदाज किया, इसलिए कि सैमुएल जानता है कि मैं इसे बरकत दे सकता हूं, ये मुझे नहीं दे सकता, मैं इससे सीनियर, मैं इससे बुजुर्ग हूं, जबकि मैंने इसे अनॉइंट किया, इसे ब्लेस किया। और यहां ये पढ़ते गए, उसने कहा मैंने खुदा का हुक्म माना है। और पता है सैमुएल ने सवाल किया, ये बैलों का मिनमिनाना कैसा है, ये बकरियों का शोर कैसा है? उसने जानवरों का कहा कि इनकी आवाजें ये क्यों कराती गए? अब सवाल क्या था, उसका जवाब क्या था? सवाल ये कहे कि ये चीजें क्यों गए? उसने जवाब दिया, ये चीजें तेरे खुदा के लिए। किसके लिए? अब मेरे खुदा के लिए नहीं, तेरे खुदा के लिए मैं लाया हूं कि मैं उनको कुर्बानी के तौर पर गुजरानूं। और सैमुएल ने तब कहा कि खुदा, उसने कहा क्या इस चीज से खुश होता है? क्या आप टाइट बोवो पर फर्म बरदारी ना करो, आप चैरिटी करो पर खुदा के ओबीडिएंट ना रहो। बाइबल ये कहती है वो चीजें भी जरूरी हैं, लेकिन उन चीजों का असर हमारी जिंदगी में तब ज्यादा होता है जब वो चीजें ओबीडियंस के साथ हो, फर्मा बरदारी के साथ हो। आमीन, सब बोलो आमीन। इसलिए कई बार हम चीजें कर रहे होते हैं, मेरा ख्याल है मैं भी सालन बना सकता हूं, आप भी बना सकते हैं, एक दर्जी भी कपड़े बना सकता है, आप भी बना सकते हो, लेकिन ये सोचो जो काम तरीके और सलीके से होगा वो ही सही होगा। ऐसा है कि नहीं? बोलिए। तो इसीलिए जब हम स्पिरिचुअल लाइफ को जी रहे हैं तो उसे इस तरह से जिए कि हमारे चलने से, हमारे इखलाक से, हमारे किरदार से तरीका और सलीका झलके और ये पता चले कि ये लोग सच में सीखे हुए गए। आमीन, सब बोलो आमीन। इसलिए अजीजों, बाइबल के अंदर ये पढ़ते कि सैमुएल ने उससे सीधी बात की है कि खुदा इन चीजों से खुश नहीं होता।
اور فرما برداری اگر آج ہماری لائف کے اندر نہیں ہے تو یہ میسج صرف ساؤل کے لیے ہی نہیں تھا، یہ میسج آج کی کلیسیاؤں کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنی لائف کے اندر ایسی لائف کو بنائیں کہ جیسا ہی سنا اسے مانا، جیسا ہی سنا اسے فالو کیا۔ ہم بائبل میں ان چیزوں کو دیکھیں، ان کرداروں کو دیکھیں، ان جیونوں کو دیکھیں کہ خدا نے جب بات کی تو انہوں نے سیدھا اس بات کو مانا اور ایسے کیا۔ لیکن مجھے یہ بتائیے کیا ایسا نہیں ہے ہم چیزوں کو ماننے میں سال ہر سال لگا دیتے گئے، ہے نا؟ شاید ہم نے 19 میں کوئی سرمن سنا لیکن ابھی تک اس پر کام نہیں ہوا، شاید ہم نے 18 میں سن 2018 میں سنا لیکن ابھی بھی اس پر سوچو بچار ہے، جاری ہے کہ کریں کہ نہ کریں، کرے کہ نہ کرے۔ عزیزو، بائبل کے اندر ہم یہ سیکھتے گئے کہ ہمیں ایسی زندگیوں سے، ایسے کرداروں سے جن کو بائبل میں لکھوایا گیا، اس لیے لکھوایا گیا کہ آنے والی کلیسیائیں، آنے والے لوگ ان کو پڑھیں اور ان سے سبق سیکھیں کہ جس طرح ہم فزیکل لائف کو جینے میں اور ان کو فیصلے لینے میں انتظار نہیں کرتے تو اسپرچل لائف میں، روحانی جیون میں تو ہماری ایکسائٹمنٹ ان بنسبت اس کے زیادہ ہونی چاہیے، ہماری ہیون کی چیزوں کے لیے زیادہ دلچسپی ہونی چاہیے۔ بولو ہاں کہ نہ؟ اگرچہ وہ اندیکھی ہیں لیکن وہ یقینی ہیں۔ آمین۔ سو بائبل کے اندر یہ سیکھتے ہیں کہ خدا کی سب سے بڑی جو آج کی کلیسیاؤں سے توقع ہے، آج کے مسیحوں سے توقع ہے کہ وہ اپنے اندر فرم برداری کی اسپرٹ کو رکھے، نافرمانی سے وہ اجتناب کریں، وہ حکم عدولی سے اجتناب کریں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک نافرمان اور حکم عدول فرزند کو اس کا باپ برداشت نہیں کرتا۔ آپ اپنے بچے کو ایک بار بولتے ہو یہ مت کرو، ہے نا، وہ پھر بھی کرتا ہے۔ آپ اس کو دوسری بار بولتے ہو یہ مت کرو، وہ پھر بھی کرتا ہے۔ اب تیسری بار پھر میرا خیال ہے پھر اور زبان ہوتی ہے اس کے لیے نا، پھر یہ زبان نہیں ہوتی۔ تو یہ سوچو کہ ایک باپ بھی، جسمانی باپ، میں نے کہا وہ بھی نافرمان اولاد کو قطعاً پسند نہیں کرتا۔ باپ یاد رکھو اپنے بچوں کو دینے کے لیے تیار ہے، اور اگر بچوں کے اندر دو طرح کی کیٹیگریز ہیں، کچھ اس کی باتوں کو مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے، تو مجھے بتاؤ اپنی پلاننگ کن کے ساتھ شیئر کرے گا؟ نافرمان اولاد کے ساتھ کہ فرما بردار کے ساتھ؟ فرما بردار کے ساتھ۔ آپ امیجن کرو، کیا خدا ایسا نہیں چاہتا؟ خدا ایسا نہیں کرتا؟ بولیے عزیزو، یہ یاد رکھو ایک قوم تھی آج سے ہزاروں سال پہلے جن کو خدا مصر سے نکال کے لے گیا، تو ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ تم کہاں پر جاؤ گے؟ کہاں پر؟ بولیے ملک کینان میں۔ ملک کینان میں، اسے خوشحالی کی سرزمین کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں ذکر تھا کہ دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی ہیں۔ ایسا نہیں کہ دودھ اور شہد بہتا ہی تھا، اس سے مراد تھی کہ وہ سرسبز، زرخیز اور ایسی جگہ ہے جس کو پروسپیرٹی کی جگہ کہا جاتی ہے، اور خدا نے کہا یہ میں تم کو دوں گا۔ آپ سوچو لاکھوں لوگ نکل کر آئے تھے ملک کینان میں جانے کے لیے، تو یہ سوچو پرانی نسل میں سے لاکھوں لوگ تو مر گئے، لاکھوں لوگ مر گئے، اور پرانی نسل میں سے صرف بائبل کہتی کہ یشوا اور کالب یہ لوگ گئے، بقایا نئی نسل کے لوگ گئے۔ تو پرانی نسل کے لاکھوں لوگ کیوں مر گئے؟ بولیے کیوں مر گئے؟ بائبل کہتی کہ وہ ڈس اوبیڈینس میں تھے، بائبل کہتی وہ نافرمانی میں تھے، بائبل کہتی جو قوانین، جو خداوند نے طریقہ کار، ضابطۂ حیات دیا، انہوں نے اپنے کاموں سے انہی انسٹرکشنز کا برملا تماشا بنایا۔ خداوند نے کہا یہ مت کرو، انہوں نے کہا یہی کرنا ہے۔ خداوند نے کہا ایسے مت چلو، انہوں نے کہا ایسے ہی چلنا ہے۔ اور لکھا ہے ان کی سرکشی اور ان کی بغاوت اس قدر تھی کہ خداوند نے خود موسیٰ سے کہا 20 سال سے اوپر جتنے ہیں ان کو مار دے، اور 20 سال سے جتنے نیچے کے ان کو چھوڑ دے، کیونکہ ابھی بھی مصری تعلیم ان کے اندر سے نہیں نکلی، ابھی بھی نافرمانی کی اسپرٹ ان میں سے نہیں نکلی۔ آج میں آپ کو بتاؤں، لوگ چرچ تو آتے ہیں، لوگ پرچار تو سنتے ہیں، اور لوگ پرچار کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، لیکن ایک آدھ ایسا ہوتا ہے جو اس کو اپلائی کرتا ہے اپنے اوپر۔
ایسا ہے کہ نہیں بولیے؟ اگر لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے تو لاکھوں توبہ نہیں کر لیتے، اس میں سے کو دو چار لوگ ہی ہوتے ہیں جو روتے ہوئے اسٹیج پر آتے گئے اور دھاڑے مارتے گئے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ بائبل کے اندر اس لیے لکھوایا گیا اسرائیل کا منظر، تاکہ لوگ جان لے کہ اگر تم نافرمانی میں چلو گے تو راستے میں رہو گے۔ آپ یہ سوچو، کیا آج کی کلیسیا بھی ایک سفر میں نہیں ہے؟ بولو ہے کہ نہیں؟ تو یہ سفر کہاں پر ختم ہوگا؟ نئے یروشلم کے اندر۔ کہاں پر بولیے؟ کیونکہ مکاشفہ میں مرقوم ہے کہ میں آسمان سے ایک نئے یروشلم کو اترتے دیکھتا ہوں، اور اس کا منظر آپ پڑھ لینا، سونے کی سڑکیں اور ایسا مطلب ایسی وہاں پر صفات اور ایسی خوبصورت چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ سوچو، بائبل کے اندر یہ لکھا ہے، ایک قوم کو خدا ایسے بادشاہ سے چھڑا کر لایا اور بڑے بڑے معجزات اس قوم کے اندر کیے، لیکن وہ قوم وعدہ کے ملک میں جا نہیں پائی۔ اس کا سبب یہی تھا کہ وہ نافرمان تھے۔ اور آج میں آپ کو بتاؤں کہ ہم بھی جب سفر میں ہیں تو وہ ایگزامپل ہمارے سامنے ہے، اور خدا نے اس لیے وہ منظر ہمیں دکھایا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، وہ ذکر ہمارے لیے اس لیے رکھا تاکہ ہم ان سے سبق سیکھیں۔ عقل مند وہی ہوتا ہے جو پچھلے واقعہ سے سبق سیکھتا ہے تاکہ وہ نہ کرے۔ آمین۔ اس لیے ہم یہ سیکھتے کہ خداوند نے کہا کہ سمیل کی معرفت کہ دیکھ، فرما برداری قربانی سے اور بات ماننا مینڈوں کی چربی سے بہتر ہے۔ آپ اپنے سفر کو مکمل کرنا چاہتے ہو، آپ نے یروشلم کا حقدار بننا چاہتے ہو، میں نے کہا آپ خدا کی پریزنس کو انجوائے کرنا چاہتے ہو، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اپنی لائف کے اندر فرما برداری میں رہیے۔ آمین۔ ہر اس انسٹرکشن کو ایسے فالو کرو کہ جیسے وہ خدا کی اور سے ہے۔ ہر اس انسٹرکشنز کو میں نے کہا ایسے بھوک اور طلب سے مانو کہ جیسے وہ ہیون میں لے کے جانے کا ایک اسپیشل وہ ذریعہ ہے۔ آپ اور میں یہاں میں سے کئی ایک لوگ اگر اس واقعہ سے سبق سیکھیں تو پھر ہم ضرور، میں نے کہا، اپنے لیے اچھے فیصلے لے پائیں گے۔ بولو آمین، ہاللیلویا۔ سو بائبل کے اندر کیا سیکھا ہم نے کہ فرما برداری کس سے بڑھ کر ہے؟ بولیے، قربانی سے بڑھ کر ہے، بات ماننا مینڈوں کی چربی سے بہتر ہے۔ آپ کو پتہ ہے باغ عدن میں خدا نے ایک پیڑ لگایا تھا، اور بہت بڑی کوئی ان کے اوپر ذمہ داری نہیں تھی، کوئی بہت بڑا ان کو کام نہیں کرنا تھا، صرف اس کو کھانا ہی نہیں تھا، صرف اس کو کھانے کے لیے تو بے شمار پیڑ پودے تھے نا وہاں پر۔ اتنا بڑا باغ عدن خدا نے ان کو دے دیا تھا، اور ایک بیچ میں لگا دیا اور بولا اس کو نہیں کھانا۔ اور یہ ان کے وہاں پر رہنے کے لیے اور ان کے خدا کی حضوری میں بنے رہنے کے لیے صرف ایک انسٹرکشن تھی کہ اسے مت توڑنا۔ اور آپ یہ سوچو، جب ڈیول آیا تو ڈیول نے ان سے وہی کروایا، وہی کہ یہاں سے یہ لوگ نکل جائیں، یہاں یہ خدا کی پریزنس میں صدا نہ رکھیں۔ آج لوگ کیوں نہیں سمجھ پاتے کہ وہ جو آدم اور حوا کو خدا کی پریزنس سے نکال سکتا ہے، تو مجھے بتاؤ آج کی نسل کو کیا وہ خدا کی حضوری میں رہنے دے گا؟ وہ نہیں رہنے دے گا، ان کو ابھارے گا، ان کو اکسائے گا کہ نافرمانی کرو، ڈس اوبیڈینس میں چلو، حکم عدولی کرو۔ اور یہ یاد رکھو، جب حکم عدولی ہوگی تو وہ جو آدم کے ساتھ ہوا، وہ جو حوا کے ساتھ ہوا، وہ ہی ان کے ساتھ ہوگا، کیونکہ خدا نے رولز کو نہیں بدلا، خدا نے اپنے طریقہ کار کو نہیں بدلا۔ میں نے کہا خدا نے عدل کرنے کے انداز کو نہیں بدلا۔ خدا کل، آج، بلکہ اب تک بولو یکساں ہے۔ اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جس طرح خدا یکساں ہے، اس کے قوانین بھی اسی طرح یکساں ہے۔ اور وہ آج آپ سے بیٹو آپ سے وہ اس چیز کا طلبگار ہے کہ اپنی لائف کے اندر تابع داری کو دکھاؤ، فرما برداری کو دکھاؤ، اور بات ماننے کو دکھاؤ۔ سب بولو آمین، ہاللیلویا۔ آپ یہ سوچو کہ خدا نے کب کہا تھا کہ آدم تو نکل جائے گا؟ میں نے تجھے 10 سال کے لیے رکھا ہے، 20 سال کے لیے رکھا ہے۔ خدا کا تو ماسٹر پلان تھا کہ آدم اس کی حضوری میں رہے، پر اس کے اوپر چھوڑا تھا، اس کے اوپر ذمہ داری عائد کی تھی، اسے کھائے گا تو تو مر جائے گا، اور اگر نہیں کھائے گا تو تو
जीता रहेगा। नाफरमानी के करके बाइबल कहती है उन लोगों ने क्या क्या खोया और क्या क्या पाया। ग्रेस ऑफ गॉड को खोया, हमेशा की लाइफ को खोया, और बाइबल कहती है प्रेजेंस ऑफ गॉड को खोया, और डेली जो खुदा के साथ मुलाकात होती थी उसे खो दिया। तो पाया क्या? नाफरमानी से बाइबल कहती है लानत को पाया, क्योंकि खुदा ने आदम और हवा पर लानत की। लानत बाइबल कहती है नाफरमानी से हवा को दर्द मिले, और नाफरमानी से आदम को मेहनत और मुशक्कत का कर्ज मिला। आज भी नाफरमानी से कुछ नया नहीं होता, क्योंकि वही चीजें हैं। बाइबल कहती है कि दुनिया के अंदर कुछ नया नहीं होता। वाइस की किताब में लिखा है जो हुआ वो ही फिर होगा। आमीन। तो जैसे उनको सजा मिलती रही, मैंने कहा जैसे उनको खुदा की हजूरी से खारिज किया जाता रहा, आज भी तो वैसे ही होगा कि नहीं होगा? बोलिए। हम बाइबल में ये सीखते हैं कि इज़राइल कौम के लिए और आज की कलीसिया के लिए जो रूल्स खुदा ने ठहराए थे आज भी सेम वही हैं। उनको भी कहीं जाना था, हमको भी कहीं जाना है, लेकिन उनको भी हदायत दी गई कि तुम अपनी मंजिल पर पहुंच पाओगे, पर इन कवानीन को मानोगे, क्योंकि ये कवानीन तुम्हारी सहायता करेंगे, तुम्हारी हेल्प करेंगे। अगर सोचो आज की कलीसिया को कहीं जाना है तो क्या उनके लिए कवानीन नहीं है? बोलिए नहीं है। अक्सर लोग बोलते हैं जी ये फजल है, फजल है, तो फजल में क्या सब कुछ करने की इजाज़त है? कई लोगों से मेरी बात होती है, कहते हैं जी शरीयत में कवानीन है पर फजल में नहीं है। आप कैसे फजल को आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि वो बग़ैर किसी ज़ाब्ते के है, वो बग़ैर किसी इंस्ट्रक्शन के है, वो बग़ैर किसी क्वालिफिकेशन के है? बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, हम ये सीखते हैं कि फजल को तो उससे ज़्यादा सख्त कर दिया गया है कि नहीं किया गया? वहाँ पर लिखा था कत्ल ना करना, फजल में कहा गया पागल भी नहीं हो, तू पागल है, तो उसने कहा तुम सदर अदालत की लायक ठहरोगे, सदर अदालत में सजा के लायक ठहरोगे। कहा वहाँ पर कहा जना ना करना, तो यहाँ लिखा है तूने सोच लिया तो तूने वो कर लिया। तो ये सोचो, पुराना अहदनामा मेलाप को पाप कहता है, नया अहदनामा सोच को भी पाप कहता है, क्योंकि नए अहदनामे ने ये बताया कि वो पाप कहाँ से शुरू होता है, तो उस हालत को भी पाप कहा। अजीजों, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं शरीयत को मनसूख करता हूं, उसने कहा मैं तो उसे पूरा करता हूं। कोई नविश्ता मनसूख नहीं हुआ, कोई कवानीन मनसूख नहीं हुआ, बल्कि उसने तो आकर उसे पूरा किया है। इसलिए मेरी आज आपसे इस बारे में गुजारिश है, इल्तमास है कि अगर लाइफ में कुछ नया चाहते हो, इस सन 2022 में मैंने कहा कुछ बड़े लेवल की टेस्टिमनीज चाहते हो और बड़े लेवल का आप अपने अंदर, मैंने कहा एक महानता और एक ग्रेटनेस को चाहते हो, तो इस स्पिरिट को फॉलो करो। मैंने कहा इस आदत को फॉलो करो और नाफरमानी को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए बिल्कुल जाता करो। सब बोलो आमीन, हालेलुया। बाइबल के अंदर ये सीखते हैं, खुदावन ने ये साफ कहा कि कुर्बानियों से बेहतर चीज क्या है? फर्मबरदारी। आमीन। और मैंने आपको कहा इजराइली नाफरमानी की वजह से पहुंच नहीं पाए, आदम को निकाल दिया गया। तो ये सोचो अकन को क्यों सजा मिली, उसके पूरे परिवार को मार दिया गया। आप ये सोचो एली के बेटों को उनको क्यों सजा दी गई। बाइबल में कितने ऐसे वाकयात हैं, आप किस किस करैक्टर पर बात करोगे? बाइबल के अंदर ये साफ पढ़ने को मिलता है कि ये खुदा ने हम पर जिम्मेदारी छोड़ी है। खुदा हमारी जिम्मेदारियों में मुदाखलत नहीं करता। आमीन। और ये कहना कि खुदा मुझे फर्माबरदार बना, और ये मुझे बताओ ये सही दुआ है? ये दुआ सही है? खुदा फर्माबरदार बनाएगा कि हम बनेंगे? हम अपने काम उस पर छोड़ते गए, खुदा मुझे गुनाह से बचा। ओ भाई, हमने बचना है, उसने कुछ नहीं करना, उसने फकत बता दिया कि ये मत करना, अब हमें नहीं करना, और हम फिर भी कह रहे हैं हमें बचा। और मैं ये कह रहा हूं उसने फर्माबरदार नहीं बनाना बल्कि हमने बनना है, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। हम कई ऐसी दुआएं करते हैं जो अपनी की हालत में बेमायनी हैं, क्योंकि उसके काम नहीं है जो हमें करने के, ये भी हम उसी पर डालते हैं। इसलिए अजीजों, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को ऐसे बनाओ ताकि आइंदा जब आपको
میں نے کہا اپنی لائف کے اندر وہ وقت آئے جب آپ کو خوشی ہو اور آپ کو سمجھ آئے کہ ہمارے مینٹور نے، ہمارے فادر نے، ہمارے پاسبان نے ہمیں ان چیزوں سے آشنا کیا، ہمیں ان چیزوں سے واقف کرایا، اور آج ہم جب ان چیزوں سے الجھ رہے ہیں یا ان چیزوں سے ہمیں سامنا کرنا پڑا تو اس کا نالج ہمارے پاس پہلے سے ہے۔ سب بولو آمین، ہاللیلویا۔ سو آئیے خدا کے اس فضل کو اپنی زندگی میں ہم فالو کریں، اسے اپنی زندگی میں اپنائیں، اور وہ کیا ہے بولیے؟ فرما برداری۔ آمین۔ آئیے اپنے سر جھکائیں گے، دھنیہ واد اس خدا کا، ہاللیلویا۔